بعض لوگ صوفیانہ ذکر کرتے ہیں جس میں وہ مخصوص طریقے سے سانس لیتے اور چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کیا یہ ذکر جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، تصوف میں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اذکار اور اشغال. یہ دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ذکر کا مطلب ذکر ہوتا ہے، اشغال کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک خاص قسم کی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے اس ذکر کے ساتھ. جیسے ایک سانس کا ذکر ہے، ایسے کر کے کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. اس میں لفظ جب سانس اندر کھینچتے ہیں تو تصور یہ کرتے ہیں کہ لفظ اللہ ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اور ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ اللہ کی چوٹ جا کے دل کے اوپر لگ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں شغل. اسی طرح ایک ذکر اکثر ہمارے بزرگان دین کراتے ہیں جس کو ذکر نفی و اثبات کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر. لیکن وہ عام طریقے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یوں بیٹھا جاتا ہے اور لا الہ میں گردن کو پیچھے لے جاتے ہیں. اس میں تصور یہ ہوتا ہے کہ دل سے اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب نکال رہا ہوں، اور الا اللہ کی چوٹ ماری جاتی ہے دل کے اوپر. اس میں یہ تصور ہوتا ہے کہ صرف اللہ، صرف اللہ. تو ایسے کم سے کم 200 دفعہ ایک ٹائم پہ کروایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. اس کو کہتے ہیں شغل. ان چیزوں کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھ کے کرنا تو بلا تردد بدعت عمل ہے. اس کو اگر کوئی سنت سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ عین اس طرح کرنے کی کوئی فضیلت ہے اسلام میں، تو یہ اسلام میں ایڈیشن ہے، ناجائز ایڈیشن ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے اگر اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے. لیکن اگر کوئی اس کو سنت سمجھ کے نہیں کر رہا، بلکہ صرف اس بیس پہ کر رہا ہے کہ علماء کے، بزرگان دین کے کچھ تجربے ہیں کہ اس طرح ذکر کرنے سے اللہ کی محبت بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ایک ذریعہ ہونے کی بیس پہ یہ جائز ہے. اس کو بشرطے کہ سنت نہ سمجھا جائے اور علی وجہ تداعی نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اسپیکر پہ اعلان ہو رہا ہے کہ آپ تمام حضرات مسجد میں جمع ہو جائیں، ہم فلاں ذکر کرنے لگے ہیں. کیونکہ اس طرح سے بھی یہ عمل بدعتی ہوگا، کیونکہ اجتماعیت اس میں اس طرح سے لوگوں کو جمع کر کر کے بلانا اور پھر مسجدوں میں یہ پروگرام کرنا، اس سے لوگوں کو میسج یہی جائے گا کہ شاید یہ اسلام کا کوئی طریقہ ہے. تو یہ بدعت نہ بھی ہو تو بدعت کا ذریعہ بہرحال یہ طریقہ بن جائے گا. تو ان دونوں باتوں سے روکا جائے گا. تو انڈیویجولی یا کسی خاص جگہ پہ کوئی شیخ اپنے مریدوں سے یہ ذکر کروا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، صرف تم سے اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، تو ایک علاج کے طور پہ، تو پھر علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی بزرگ کسی کو کہیں کہ بیٹھ کے نا یہ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کا تصور کرو اور دل میں محسوس کرو کہ اللہ کی محبت دل کے اندر داخل ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا. لیکن یہ عمل کرنے سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے اور اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ کی محبت کسی بھی طریقے سے پیدا ہو جائے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایک ذریعہ ہے یہ، یعنی نہ یہ سنت ہے اور نہ صحابہ سے ثابت ہے، تو ایک تجربے سے ایک ثابت شدہ چیز ہے کہ جس سے بھئی فائدہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ فائدے کی چیز شریعت نے بتائی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، شریعت فوکس کرتی ہے مقاصد کو، ذرائع کو فوکس نہیں کرتی. ذرائع ہر زمانے میں مختلف ہوتے ہیں، کوئی بھی ذریعہ کسی بھی زمانے میں اختیار کیا جا سکتا ہے. جیسے مدارس کا طریقہ جو آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. تو شریعت میں علم کے فضائل تو ہیں، علم حاصل کرنے کا طریقہ کون سا اختیار کیا جائے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کو آزاد چھوڑا ہے بھائی، جس زمانے میں تمہیں جو طریقہ سوٹیبل لگے. تو بہت سے بزرگان دین کا یہ تجربہ ہے کہ اس طرح سے کسی ماہر پیر و مرشد کی نگرانی میں ذکر کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن عوام کو چاہیے یہ ذکر خود نہ کیا کرے اس طریقے سے، بلکہ وہ کسی مستند بزرگ سے، عالم سے رابطہ کرے اور پھر ان کی نگرانی میں کرے، کیونکہ اس فیلڈ میں 99% بدعتی ہی گھسے ہوئے ہیں، چاہے وہ دیوبندیوں کے بدعتی ہوں یا کوئی اور بدعتی ہوں. اس فیلڈ میں صحیح لوگ جو بدعت سے اجتناب کرنے والے وہ ذرا کم ہے مارکیٹ میں. تو اجتماعی حیات پہ نہ کیا جائے. ہاں، اور دوسری بات یہ، اگر کوئی عالم اس کا انکار بھی کرتا ہے کہ نہیں میں نہیں اس ذکر کو مانتا، تو بھی وہ گمراہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے بہرحال. تو یہ اس میں اجتہادی اختلاف کی گنجائش ہے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا اس کو، تو نہ مانے بھائی، ٹھیک ہے، قرآن و سنت میں کہاں ہے. تو اس کو لوگ گمراہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی گمراہ نہیں کہہ سکتے، اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں اور یہ ایک اجتہادی چیز ہے. تو تجربے سے یہ بات میں خود بھی کرتا رہا ہوں. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں یہ ذکر بتایا تھا، لا الہ الا اللہ، رات کو اٹھ کے نا لا الہ الا اللہ میں یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ دل سے نکل رہا ہے، اور الا اللہ میں یہ تصور کرنا ہے صرف اللہ چاہ رہا ہے. تو یہ ذکر کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے فائدے کی حد تک تو ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کو سننا سمجھنا ٹھیک نہیں ہے.